بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، دوسرا یہ کہ زلزلے کیسے آتے ہیں، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، تیسرا یہ کہ زلزلے مسلم ممالک میں ہی کیوں آتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ کوہ قاف نامی پہاڑ یہ افسانہ ہے، خیال ہے، یا اس کی کوئی حقیقت ہے۔ تو سامعین، پہلے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ہمارا چینل مفتی مغیث خان سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ برادران اسلام، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ سب سے پہلے اس بات کے اوپر وضاحت کریں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو یعلا نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود زیادہ ہو جاتا ہے تو اس قوم پر اللہ رب العزت کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی قوم کے اندر سود اور زنا کا زیادہ ہونا اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اس وقت مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس قوم میں فحاشی پھیلتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے اس میں مرگ پھیل جاتی ہے۔ یعنی جس قوم کے اندر فحاشی ہو، بدکاری ہو، تو اس قوم کے اندر لوگ زیادہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی زلزلے کی شکل میں، تو کبھی سیلاب کی زد میں، اور کبھی آفات کی وجہ سے، اور کبھی قحط کی وجہ سے، اور کبھی قتل و غارت کی وجہ سے، تو کبھی حادثات کی وجہ سے ان کے اندر موت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اور اگر اس قوم کے اندر موجود صاحب اقتدار لوگ، یعنی جن کے پاس طاقت ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے روک سکے ہوں اور وہ نہ روکیں، تو اس کا وبال پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر 4009 میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہو اور اس قوم میں زور آور لوگ ہوں، یعنی صاحب اقتدار ہوں، جو برائی کرنے والوں کو روک سکتے ہوں لیکن وہ نہ روکیں، تو اللہ رب العزت کا عذاب ان سب کو گرفتار کر لیتا ہے۔ برائی کرنے والے بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس برائی کو نہ روکنے والے بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہ جو نہ تو برائی کرتے ہیں اور نہ ہی اس برائی کا سبب بنتے ہیں، لیکن ان کی برائیوں پر وہ خاموشی کا اظہار کرتے ہوئے، رضا کا اظہار کرتے ہوئے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے اس عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اب یہ بات رہی کہ کوہ قاف نامی پہاڑ ہے یا افسانہ ہے یا کوئی حقیقت ہے۔ چنانچہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ قاف سے مراد ایک پہاڑ ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قاف نامی ایک پہاڑ ہے جسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور زلزلے کیسے آتے ہیں، اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ چنانچہ سورہ قاف کی تفسیر میں حضرت وہب بن منبع علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین نے قاف نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھا تو انہیں کوہ قاف کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہاڑ دکھائی دیے۔ انہوں نے اس پہاڑ سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں قاف ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے آس پاس چھوٹے چھوٹے پہاڑ کیوں ہیں؟ تو کوہ قاف نے کہا کہ یہ میری رگیں ہیں، اور ہر شہر میں میری رگوں میں سے کوئی نہ کوئی رگ موجود ہے، اور جب اللہ رب العزت زمین میں زلزلہ لانا چاہتا ہے تو مجھے حکم دیتا ہے، میں ان رگوں میں سے رگ کو حرکت دیتا ہوں جو زمین میں زلزلہ آنے کا سبب بنتی ہے، تو اس طرح زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ تو سامعین، اب ایک بات اور ہے کہ یہ زلزلہ کسی ملک کے اندر
مکمل طور پر نہیں آتا، کسی ایک بستی میں ہوتا ہے، کسی ایک شہر میں ہوتا ہے، تو عین اسی وقت کسی اور ملک کے اندر، دوسرے ملک میں، تیسرے ملک میں زلزلہ ہوتا ہے تو وہاں بھی کسی ایک شہر میں ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی بیان اسلامی تعلیم کا کے اندر موجود ہے. چنانچہ ابن ابی دنیا نے العقوبات میں اور ابو الشیخ نے العظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو پیدا کیا ہے جس کو قاف کہا جاتا ہے، جو ساری دنیا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور کوہ قاف کی جڑیں اس چٹان تک گہری ہیں جس پر زمین ہے. جب اللہ رب العزت کسی بستی پر زلزلہ بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پہاڑ کو حکم فرماتا ہے کہ وہ اس رگ اور جڑ کو حرکت دے جو اس بستی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. چنانچہ وہ اس رگ کو حرکت دیتا ہے اور زلزلہ برپا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض شہروں میں زلزلہ آتا ہے اور بعض شہروں میں نہیں آتا. اب رہی یہ بات کہ زلزلے اکثر مسلم ممالک میں ہی کیوں آتے ہیں. ویسے تو پوری دنیا اللہ رب العزت کے اس عذاب کا شکار یکے بعد دیگرے ہوتی رہتی ہے، لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ زلزلے مسلم ممالک میں ہی زیادہ آتے ہیں. اس کی وجہ بھی احادیث طیبات میں بکثرت موجود ہے. چنانچہ کنز العمال کی روایت نمبر 34541 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت مرحومہ ہے، یعنی میری امت پہ اللہ رب العزت نے خاص فضل و کرم اور رحم نازل فرمایا ہوا ہے. میری امت پر آخرت میں دائمی عذاب نہیں ہوگا، اور نہ ہی میری امت پر حساب و کتاب میں سختی برتی جائے گی. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو گناہوں کا عذاب ہے، گناہوں کی جو سزا ہے، وہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت انہیں اکثر دے دیتا ہے. سید الانبیاء کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر ان کا قتل و غارت میں مبتلا ہونا ہے. میری امت کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر سخت پریشانیاں برداشت کرنا ہے. میری امت کے گناہوں کی سزا اس دنیا کے اندر فتنوں میں مبتلا ہونا ہے، اور میری امت کے گناہوں کی سزا اس دنیا کے اندر زلزلوں کے اندر مبتلا ہونا ہے. سامعین، اس حدیث طیبہ سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو اکثر مسلم ممالک کے اوپر یہ آفات آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی سزا اس دنیا کے اندر دینا چاہتا ہے، تاکہ یہ میرے مقبول بندے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے لوگ روز قیامت جب میرے سامنے آئیں تو ان کے گناہ بہت کم ہوں، بلکہ گناہوں سے صاف ہو کر دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں. واللہ اعلم.